السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد اقصی بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی اور پھر کس کس نبی نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے اس کی تعمیر جنات سے کروائی، اور یہ بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی بیت المقدس، اس کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حقائق ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کئی صورتوں کے اندر 16 مقامات کے اوپر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت بھی عطا کی اور منصب نبوت بھی عطا فرمایا۔ آپ ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے نبی بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت عطا فرمائی، خصوصیت عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ان کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو بھی، ان دونوں ہستیوں کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ یہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک عام انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔ جیسے ایک عام انسان دوسرے انسان سے گفتگو کرتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اسی طرح پرندوں کی، چرندوں کی، تمام جانوروں کی بولیاں بھی اسی طرح سے تھیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک معجزہ ان کو عطا فرمایا تھا کہ وہ تمام مخلوقات سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے بہت سارے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینہ کی مسافت اور شام کو 1 مہینہ کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سارے امتیازات عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت رسان ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا سفر ایک بہت ہی لمبا سفر ہوتا تھا۔ یعنی وہ صبح کو اتنا سفر کر لیتے تھے کہ ایک شاہ سوار جو اچھے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مسلسل 1 مہینہ سفر کرے تو اس کی مقدار کے برابر حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو سفر کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے وہ کمالات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور قرآن مجید کے اندر سورہ سبا کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور سورۃ الانبیاء کے اندر بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز یہ بھی تھا جو کسی کو نصیب نہ ہوا کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن بھی تھے اور حیوانات بھی آپ کے تابع فرمان تھے۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، اور اسی طرح تمام تر جتنے بھی حیوانات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے
تابع فرما دیے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کو بہت سارے کمالات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے۔ اب ہم آپ کو ایک نقشہ دکھاتے ہیں، اگر آپ اس نقشے کو سمجھیں تو اس نقشے میں پورا بیت المقدس کو سمجھایا گیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ بیت المقدس کی تعمیر کب ہوئی اور کس نے کی، اور بیت المقدس کی اہمیت اہل اسلام کے ہاں کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس نقشہ میں نمبر 1 کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جنوب مغربی دروازہ ہے، اور نمبر 2 کے اوپر آپ کو ملکہ کا محل نظر آتا ہے۔ نمبر 3 کے اوپر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، اور نمبر 4 کے اوپر یہ 32 ستونوں کا داخلی دروازہ ہے، اور نمبر 5 کے اوپر یہ عدالت ہے، اور نمبر 6 کے اوپر یہ لبنان کی عمارت ہے، اور نمبر 7 کے اوپر پیشوائے اعظم کا مکان ہے، نمبر 8 کے اوپر معبد کا داخلی دروازہ، اور نمبر 9 یہ صحن ہے، اور نمبر 10 کے اوپر یہ پورا معبد ہے۔ اس طرح سے یہ بیت المقدس کا پورے کا نقشہ آپ کو ہم نے بتا دیا۔ ناظرین اکرام، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے، اور القدس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء کرام نے جو لکھا ہے وہ ایک تو یہ کہ اس میں حضرات انبیاء کرام کے بہت ساری قبریں ہیں، اس لیے بھی ان کو قدس کہا گیا، اور یہ بھی کہ یہ جگہ انبیاء کرام اور صلحاء کا مرکز رہا تو اس لیے اس کو قدس کہا گیا۔ اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر کے اندر واقع ہے۔ ناظرین اکرام، جب کعبہ معظمہ بنایا گیا تو اس کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح نے کی تھی، اور پھر بہت ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام کے اوپر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا، اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، اور ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ کو خبر دے دی گئی تو آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اسی طرح تشریف لائے جس طرح وہ پہلے آیا کرتے تھے، اور آپ نے ایک کمرے کے اندر سامنے شیشے میں جا کر اپنی جو عصا تھا، سٹک تھی، اس کے اوپر آپ تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے سہارے سے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنات کے اوپر آپ کی نظر ہے، کیونکہ مسجد اقصی کی تعمیر، بیت المقدس کی جو تعمیر ہے وہ جنات اس وقت کر رہے تھے۔ اب جب پہلے جنات کو فرصت مل جاتی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب وہاں سے چلے جاتے تو وہ آرام بھی کر لیتے، لیکن اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سامنے آ گئے تو پھر ان کو 24 گھنٹے ہی کام کرنا پڑا۔ انہوں نے دن رات کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے، اور وہیں سے وہ ان کو اللہ رب العزت کے حضور بلا لیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح کو وہیں قبض کر لیا، اور آپ کا جسم پاک اسی عصا، اسی لاٹھی کے سہارے سے کھڑا رہا جب تک اللہ رب العزت کو منظور تھا۔ یہ اسی طرح ہوتا رہا۔ جنات تعمیر میں مصروف رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو عصا مبارک تھا اس کے سہارے سے آپ اس کے اوپر کھڑے رہے، اور پھر جب یہ سارا کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی، آپ کا جسد پاک بھی آ کے زمین کے اوپر لیٹ جاتا ہے، نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح پھر جنات کو خبر مل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اب انتقال کر چکے ہیں۔
ناظرین اکرام، تقریباً 7 یا 8 سال کے عرصے میں اس کو سارا تعمیر کیا گیا تھا، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور جنات پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر بات کریں مسجد اقصی اور یہ بیت المقدس میں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی جو مسجد کو، اس کو سنگ رخام یعنی سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کا انتظام کیا گیا، جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے جو خادمین ہیں، جو خدام تھے، ان کی تعداد 4000 تک ہو گئی تھی۔ ان خدام کے تقریباً 27 یا پھر 70 سردار تھے، جن کے امیر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ، یہی بیت اللہ شریف، یہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت المقدس بنا دیا گیا۔ اور پھر جب ہجرت کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کے آتے ہیں، تو پھر یہاں پر 16 یا 17 مہینے تک اہل اسلام نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے بھی نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے، جس کا دوسرے پارے کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران ہی آپ کو حکم دیا کہ میرے محبوب اب آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، رخ کو پھیر لیجئے۔ نماز ظہر آپ ادا کر رہے تھے، اور یہ جس جگہ کے اوپر آپ کو مسجد قبلتین ملتی ہے، یہ وہی مسجد ہے جہاں آپ نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ادا کی گئیں، اور نماز کے دوران ہی رخ کو پھیرا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف اپنے رخ کو کر لیا، اور صحابہ اکرام بھی آپ کے پیچھے اسی رخ کے اوپر ہو گئے۔ اور پھر اس طریقے سے یہ تبدیلی قبلہ ہوئی، اور وہی قبلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھا، یعنی کعبہ بیت اللہ شریف، تو پھر اس کی طرف ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے رخ کر کے پھر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور تب سے لے کے آج تک ہم سب اہل اسلام بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی بیت المقدس کی وہ تاریخ جو ہمیں احادیث کی کتب کے اندر اور تاریخ کی کتب کے اندر ملتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال بہت زیادہ رکھیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔